تو مجھے بھول گیا ہو تو پتہ بتلا دوں، تو مجھے بھول گیا ہو تو پتہ بتلا دوں، کبھی فطراک میں تیرے کوئی نخچیر بھی تھا۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو وہ غزل جس کا مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے، کوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، آپ آتے تھے مگر کوئی عناگیر بھی تھا۔ اس غزل کے 2 اشعار کے بعد اگلا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ چنانچہ یہ بڑا ہی ایک میں سمجھتا ہوں درد سے لبریز شعر ہے، بہت خوبصورت شعر ہے۔ تو مجھے بھول گیا ہو تو پتہ بتلا۔ سب سے پہلے اس میں موجود مشکل الفاظ کے معنی کا اجازہ لے لیتے ہیں۔ اس کے پہلے مصرعے میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، لیکن دوسرے مصرعے میں 2 لفظ آئے ہیں، اور سارے شعر کا جو سمجھے کہ مدار بھی انہیں 2 الفاظ پر ہے کہ کبھی فطراک میں تیرے کوئی نخچیر بھی تھا۔ فطراک فارسی کے اندر کہتے ہیں نخچیر بند کو، یعنی آپ نے وہ تھیلی وغیرہ یا اس قسم کا کوئی تھیلا ویلا آپ نے شکاریوں کے ہاتھ میں اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا، جس میں وہ اپنے شکار کو شکار کرنے کے بعد ڈال دیتے ہیں۔ اور پھر اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب شکاری شکار کو اس میں ڈالتے ہیں تو ابھی وہ مکمل طور پر جو ہے وہ بے جان نہیں ہوا ہوتا، تو وہ خاصی دیر تک اس میں جو ہے وہ تڑپتا اور پھڑکتا بھی رہتا ہے۔ تو وہ بڑا یوں سمجھے کہ ایک دردناک قسم کا منظر ہوتا ہے۔ تو غالب نے اپنے معشوق کو کیا خوبصورت انداز میں پہلے تو مخاطب کیا کہ تو مجھے بھول گیا ہو تو پتہ بتلا دو۔ غالب کو محسوس ہوا کہ غالب کا معشوق غالب کو بھول چکا ہے، اور غالب کو یہ بات پسند نہیں آ رہی۔ غالب کو اپنا بھول جانا جو ہے وہ ناگوار گزر رہا۔ چنانچہ غالب نے یہ ٹھان لی کہ میں اس کو جو ہے ذرا یاد کروا دوں کہ میں کون ہوں۔ چنانچہ مرزا غالب اب اپنے آپ کو اس کو یاد کروا رہے ہیں کہ ذرا بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں۔ کون ہوں؟ کبھی فطراک میں تیرے کوئی نخچیر بھی تھا، کہ میں وہی ہوں کہ جس کا تو نے کبھی شکار کیا، اور جس طرح سے شکار شدہ پرندے کو اس تھیلی میں ڈال لیتے ہیں جس میں شکاری اپنے شکار شدہ پرندوں کو رکھتے ہیں، تو نے بھی مجھے اسی طرح سے اپنی تھیلی میں ڈالے رکھا۔ نخچیر کا معنی میں بتانا بھول گیا۔ نخچیر اس پرندے کو یا اس جانور کو کہتے ہیں جس کا جو ہے وہ شکار کر لیا جائے، جو ابھی یوں سمجھیں کہ نیم جاں ہو، تڑپ رہا ہو، پھڑک رہا ہو، خون کے اندر لت پت ہو، تو اس کو جو ہے وہ نخچیر کہا جاتا ہے فارسی میں۔ تو کس خوبصورتی کے ساتھ غالب نے اس شاخ کی ایک طرح سے ترجمانی کی کہ جب کوئی بھی عاشق اپنے معشوق کا شکار ہوتا ہے، اس کی تیرے نگاہ کا شکار ہوتا ہے، تو وہ بعین ہی کسی شکاری پرندے کی طرح، یعنی ایسا پرندہ جس کا شکار کر لیا جائے، وہ تڑپتا ہے، پھڑکتا ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ لہو آلود یا خون آلود جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس شعر کے معنی جو ہیں بظاہر بڑے محدود دکھائی دیتے ہیں، بظاہر اس کے اندر کوئی ایسی گہرائی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعر بڑا بلند پایا شعر ہے۔ یہ دراصل جو سچا عاشق ہوتا ہے اس کی جو قلبی کیفیت ہے، یہ اس کا غماز شعر ہے۔ ذرا موازنہ کریں کہ غالب نے عاشق کا موازنہ کس چیز سے کیا۔ غالب نے عاشق کا موازنہ اس پرندے کے ساتھ کیا کہ جس کو کوئی شکاری جو ہے وہ شکار کر کے اپنے شکار بند کے اندر جو ہے وہ اپنی تھیلی کے اندر جس میں شکار کو رکھا جاتا ہے اس میں ڈال لے۔ اب ذرا تصور میں اس پرندے کی یا اس نخچیر کی کیفیات ایک نظر ملاحظہ کریں کہ وہ کتنا بے بس ہوتا ہے، وہ نیم جاں ہے، وہ تڑپ رہا ہے، وہ پھڑک رہا ہے، وہ خون آلود ہے، وہ اس کی قید میں ہے۔ اب اس کی یوں سمجھے کہ رہائی کی کوئی سبیل نہیں ہے، بلکہ اب اس کی زندگی کی بھی کوئی سبیل نہیں ہے، کیونکہ اس کو ایسے زخم لگ چکے ہیں کہ ان زخموں کے نتیجے میں وہ جلد یا بدیر جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو گویا کہ عاشق کی بھی یہی کیفیات ہوتی ہیں۔ جب کوئی شخص کسی کو اپنا دل دے بیٹھے، گویا کہ وہ بھی ایک طرح سے اس کے شکار بند میں چلا جاتا ہے، اس کے فطراک میں چلا جاتا ہے۔ اب اس کی کوئی اپنی مرضی جو ہے وہ نہیں رہتی۔
اب اس کی جو منشا ہے، اس کی جو مرضی ہے، اس کی جو چاہت ہے، وہ سب کی سب معشوق کی چاہت کے تابع ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ جو کہتے ہیں نا، جیسے امیر خسرو نے کہا تھا کہ من تو شدم تو من شدی تا کسن گوید باد ازیں من دی گرم تو دی کری۔ شروع میں ہے من تن شدم تو جان شدی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی تا کسن گوید باد ازیں من دی گرم تو دی کری۔ میں نے اس شعر پر الگ سے بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے، آپ جو دیکھنا سننا چاہیں وہ نیچے جا کر سکرول ڈاؤن کر کے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہر کیف عاشق کی جو ہے اپنی کوئی یوں سمجھے کہ کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے۔ سچا عاشق وہی ہے کہ جو اپنے آپ کو اپنے معشوق کی رضا میں فنا کر دے۔ اور اگر ہم اسی مضمون کو، اسی شعر کو، عشق کی اسی جہت کو مجاز کی بجائے اگر ہم حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جل شانہ کا ہم پر کیا حق ہے، اور ہمیں اللہ جل شانہ کی کس طرح سے جو ہے اطاعت کرنی چاہیے۔ یعنی ہمیں اپنے آپ کو، اپنی رضا کو، اپنے وجود کو رضا الہی میں، ذات الہی میں فنا کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، قید میں ہے تیرے وحشی کو وہی زلف کی یاد، ہاں کچھ ایک رنج گراں باری زنجیر بھی تھا۔ بہت خوبصورت شعر ہے، جتنی تعریف کی جائے اتنی کم۔ سب سے پہلے اس میں موجود مشکل الفاظ کے معنی، قید میں ہے تیرے وحشی کو وہی زلف کی یاد، اس میں کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے۔ دوسرا مصرع، ہاں کچھ ایک رنج گراں بار یہ زنجیر، یہ پوری کی پوری ترکیب تھوڑی سی مشکل محسوس ہوتی ہے، ہم اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ رنج گراں بار یہ زنجیر، زنجیر زنجیر، گراں کہتے ہیں یاد رکھیے گا بھاری کو، اور بار کہتے ہیں بوجھ کو۔ گراں بار یعنی بھاری بوجھ والا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی یہ بات جو ہے وہ گراں گزری، کیا مطلب؟ یعنی مجھے بھاری لگی۔ چونکہ کوئی بھی چیز اگر آپ اٹھائیں اور آپ کو وہ بھاری لگے تو وہ تھوڑی سی جو ہے ہمیں ناگوار گزرتی ہے، ہمیں ایک طرح سے اذیت دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ لہذا اس سے پھر استعارہ کیا جاتا ہے، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی بات جو ہمیں ناگوار گزرے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمیں گراں گزری، یعنی ہمیں بھاری لگی۔ تو گراں بار، بار بوجھ کو کہتے ہیں، گراں بھاری یعنی بھاری بوجھ والا۔ تو رنج گراں باری زنجیر کیا مطلب؟ یعنی زنجیر کا جو بھاری پن جو ہے، اس کی جو ایک تکلیف ہے، اس کی جو ایک اذیت ہے، رنج گراں بار یہ زنجیر، یعنی زنجیر کے بھاری پن۔ چونکہ زنجیر ظاہر ہے لوہے کی بنی ہوئی ہوتی ہے، ہمیشہ وزنی ہوتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گرد اس کو لپیٹ دیا جائے تو 4-5 کلو یا جتنی بھی وہ زنجیر ہوگی، جتنے وزن پر بھی وہ مبنی ہوگی، اتنا وزن جو ہے اس کو وہ اذیت دے گا، اس کو رنج دے گا۔ تو یہ ہو گئی اس ترکیب کی وضاحت۔ تو اب ہم پورے شعر کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ تو پورے شعر کی وضاحت بالکل اسی طرح سے جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ مرزا غالب، یہ میں نے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ کسی بھی مضمون کو بیان کرنے سے پہلے ایک واقعے کی صورت دیتے ہیں، اور پھر اس واقعے میں سے پورا ایک مضمون جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ مرزا غالب کا جو محبوب تھا، اس کو وہ پتہ چلا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ میرے عاشق ہیں، میرا جو ہے جا بجا ذکر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کو قید کروا دیا۔ تو مرزا صاحب قید میں جو ہے ڈال دیے گئے، اور خالی جو ہے قید میں نہ ڈالے گئے بلکہ زنجیروں میں ان کو جکڑ دیا گیا، یعنی زنجیروں میں جکڑ کر ان کو قید خانے میں زندہ میں جو ہے وہ ڈال دیا گیا۔ اب اس کے بعد مرزا صاحب کے معشوق کو یہ گمان ہوا کہ اب جو ہے مرزا صاحب کا دماغ جو ہے وہ ٹھکانے پر آ گیا ہوگا، اب وہ میری محبت کے دعوے سے دستبردار ہو گئے ہوں۔ چنانچہ مرزا کے معشوق نے اپنے اس گمان کی تصدیق کرنے کے لیے مرزا صاحب تک جو ہے رسائی حاصل کی۔ مرزا صاحب کو جا کر پوچھا کہ ہاں جی مرزا صاحب، اب سنائیں، اتنے دنوں سے قید میں موجود ہیں، زنجیروں میں الگ جکڑے ہوئے ہیں، کیا اب بھی عشق کا بھوت اسی طرح سے سوار ہے؟ کیا اب بھی تمہیں ہماری یاد آتی ہے اور ستاتی ہے، یا کہ اب کانوں کو ہاتھ لگا رہی ہے کہ بھائی میں اس عشق سے جو ہے باز آیا؟ چنانچہ جب مرزا صاحب کے معشوق نے مرزا صاحب سے ان الفاظ میں اور اس انداز میں یہ بات کہی
تو آگے سے جناب عاشق مرزا صاحب جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کی رگے شاعری کہیں یا رگے ظرافت کہیں یا جو بھی کہیں، وہ پھڑکی اور کیا ہی خوبصورت انداز کے اندر جو ہے ارتجالاً بالمشافہ اور بالفور جواب دیا. اور کیا جواب دیا کہ قید میں ہے تیرے وحشی کو وہی زلف کی یاد. کہ جس طرح سے اس قید خانے میں گرفتار ہونے سے پہلے تیرا یہ وحشی ہر وقت تیری زلف کی یاد میں مگن رہتا تھا، تیری زلفوں کا اسیر تھا، آج بھی تیرا وحشی اسی انداز میں تیری زلف کا اسیر ہے. آج بھی تیری زلف میں اسی طرح سے جکڑا ہوا ہے. ہاں اب دیکھیں نا، اب یہ ہاں کا لفظ اسی صورت میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب اس طرح سے یہ آپس میں ایک ڈائلاگ ہو رہا ہو. ہاں کچھ ایک رنجے گراں بار یہ زنجیر بھی تھا. ہاں البتہ ایک چیز کا اضافہ ہوا ہے کہ جب میں پہلے اس قید خانے میں قید نہیں تھا تو مجھے کسی زنجیر یا وزن زنجیر کے بوجھ کا احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن جب سے تو نے مجھے اس قید خانے میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالا ہوا ہے تو رنج گراں بار یہ زنجیر، مجھے تھوڑی سی ایک اضافی اذیت جو ہے وہ بھی ہو رہی ہے. اور وہ اضافی اذیت کیا ہے؟ وہ اضافی اذیت اس زنجیر کے جو بل ہیں، یہ جو زنجیر ہے اس کا جو وزن اور جو بوجھ ہے، یہ مجھے جو ہے حرکت کے اندر، یا ظاہر ہے وہ اس قید خانے میں اتنا تھا زنجیر کے اندر وہ جو دیا ہوگا کہ غالب جو ہے وہ تھوڑا بہت حرکت کر سکے. تو چلتے ہوئے یا یوں سمجھے کہ اٹھتے بیٹھتے ہوئے اس زنجیر کا جو بھاری پن جو ہے، اس زنجیر کا جو بوجھ ہے، یہ مجھے الگ سے جو ہے وہ اذیت ضرور دے رہا ہے. تو یہ اندازہ لگائیں کہ غالب نے یہاں بھی عشاق کی کس طرح سے ترجمانی کی، سچے عشاق کی کیسے ترجمانی کی کہ سچا عاشق جو ہے وہ کبھی بھی اذیت سے، مار پیٹ سے، قید سے گھبرا کر عشق سے دستبرداری کا اعلان نہیں کرتا. تو آج کی اس نشست میں اس غزل کے 2 شعر ہو گئے. انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کے مزید اشعار کے ساتھ حاضری دی جائے گی. اس وقت تک آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.